اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقویٰ کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 26 ایپیسوڈ یا بیان وہ ہو چکے، آج 27 ایپیسوڈ ہوگا یا بیان تقویٰ کے متعلق ہی۔ تو تقویٰ کی تعریف، تقویٰ کیا ہے، اس کی فضیلت، اہمیت، فوائد پہلے بیانوں میں بیان کافی حد تک، بہت حد تک بلکہ ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ بیان 1 اور 2 اور اس کے بعد والے بیان جو ہیں اس میں بھی میں بیان کرتا رہا ہوں، کیونکہ اس کا فضیلت اور اہمیت اور فوائد تو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ اگر 100 بھی ایپیسوڈ ہوں تب بھی وہ جاری رہیں گے، یقین جاتے۔ بہت بہت وسیع مضمون ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے تو ایسی تو نہیں، 150 سے زیادہ آیات ہیں اس کے متعلق، تقویٰ متقین کے متعلق۔ ہر آیت کا مفہوم اور اس کا کانٹیکسٹ مختلف ہے، ایک جیسی نہیں ہے، تو اس لیے بہت ہی وسیع ہے اور سب کو سننا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ایپیسوڈ بیان سن لیا تو سمجھو اب سن لیا ہم نے تقویٰ، نہیں، یہ تو سبھی سننے ہیں۔ یہ 30 سے زیادہ ہوں گے، یہ ابھی تک میرے ذہن میں جو ہے وہ 34 ایپیسوڈز ہیں، تو سبھی سننے چاہیے۔ ابھی یہ 27 ہے۔ تو یہ تقویٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری، فرمانبرداری اور رسول کی اطاعت، جیسے کہ سورہ شعراء میں 8 دفعہ نبیوں نے کہا کہ فاتقوا اللہ واتقون، کہ اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کے حساب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ سب پیغمبروں نے یہ کہا، اور مختلف اور جگہ میں بھی یہی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اور نبی کی، جو بھی رسول تھے ان کی اطاعت کرو۔ ہمارے لیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اطاعت لازمی ہے اور یہ فرض ہے۔ تو یہی تقویٰ ہے، یعنی اگر اس کا وسیع مفہوم لیا جائے، مگر پھر اس کے بعد آگے جزویات ہیں کہ کیا کیا چیز ہیں جن کے تقویٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، وہ بے شمار ہیں، وہ احکام بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی تنبیہ بھی اس میں بہت جگہوں پہ ہے کہ یہ اختیار کرو تو یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے تقویٰ، اور یہ ہے تقویٰ۔ تو وہ تو سب سننے والے ہیں، اس میں اس کی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی ایک بیان میں کہ جی یہ تقویٰ ہے۔ وہ تو پوری ہر ایک آیت جو ہے وہ آپ کو دیکھنی پڑے گی، اس کے غور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہا ہے، کن کے متعلق بات ہو رہی ہے، کن کے تقویٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، مضمون کیا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد میں۔ تو اسی لیے یہ سارے بیان جو ہے میں بیان کر رہا ہوں، تاکہ جہاں تک بھی ممکن ہو اس کا وضاحت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے تقویٰ سے اور متقین سے۔ تو بعض جگہوں پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو حدود ہیں، میرے جو احکام ہیں، اس کے اندر ہے کہ زندگی گزارو، نہ کہ اپنی خواہشات کو بے لگام کر دو، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے، حساب ہی نہیں، اور کہ آخرت میں بھی پیش ہونا ہے تو حساب ہوگا، اور یہ تو اس کو صرف ایک ہی اپنی خواہشات کے تسکین اور جو بھی ہے اسی میں لگے رہے کوئی، تو یہ نہیں ہے، بلکہ تقویٰ تو یہ ہے کہ خواہشات کو قابو میں رکھو اپنی، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات شامل ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ ٹاپ موسٹ یہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر نماز قائم کرنا، نماز، روزہ، جو 5 تو بڑے ستون ہیں نا، پلرز آف اسلام، اس کو تو ہر جگہ پہلے سب سے اہمیت ہے ایمان کی، جو بنیادی جو 5 چیزیں ہیں، تو اس کے بعد ہی باقی چیزیں، تقویٰ کی باقی باتیں بعد میں آتی ہیں ان 5 کے بعد۔ تو دوسروں پر ظلم نہ کرنا، فساد نہ کرنا، ناپ تول میں انصاف کرو، ہر معاملے میں انصاف اور عدل کرو، جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، جو بھی عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے وہ کرو۔ اور یہ ہیں چند ایک اوصاف، مگر وہ تو بڑی بہت ساری آپ کو آیات کی جو ہے وہ سننا پڑے گا کہ مکمل جو اوصاف ہیں، ہر ایک جگہ مختلف ہے کچھ بات، یہ تو خلاصہ سا ایک بیان کر دیا، اور ہر ایک ایپیسوڈ کے جو تمہید ہے اس میں مختلف کچھ چیزیں بتائی ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ متقین کو بہت پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی دین اور دنیا میں مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جنت متقین کے لیے بنائی ہے، متقین کو جنت کا وعدہ اور جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ تو اس بیان میں بھی کچھ اور مزید جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں ان کا بیان ہوگا جہاں تقوی اور متقین کا ذکر ہے۔ تو پہلے جو ہے وہ سورہ نمل کی جو ہے وہ 53 آیت سورہ نمل کی ہے، اس میں فرمایا، تو اس سے پہلے قوم صالح جو ہے، صالح علیہ السلام، ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی بربادی، ان کی تباہی کیسے ہوئی۔ تو اس کے یہ بعد میں یہ ہے آیت، وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، یعنی پہلی شرط ایمان لانا، جیسے میں نے کہا کہ تقویٰ تو بعد اس کے بعد ہے، اگلی سٹیج کہہ لیں، یا تو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی پرہیزگاری اختیار کی، ان کو آخرت اور قیامت میں اٹھنے کا یقین تھا اور حساب کا بھی یقین تھا کہ اعمال کا حساب دینا ہوگا، وہ اس پہ ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں گناہ نہ ہو، پرہیزگاری اختیار کی انہوں نے۔ تو یعنی صالح علیہ السلام کی قوم کے سب لوگوں کو تو ہم نے ہلاک کر دیا، مگر کن کو بچا لیا؟ ان کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک کام کیے، پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا اور اللہ سے ڈرتے رہے، تو ان کو ہم نے بچا لیا۔ بہت ساری قوموں کا جو ان کی بربادی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا یہی پیغام تھا کہ ان کو بچا لیا جنہوں نے ایمان لیا اور نبی رسول اس وقت جو بھی تھے ان کو تسلیم کیا، آخرت کو تسلیم کیا، آخرت کے حساب کو تسلیم کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شرک نہ کرنے کا جو ہے وہ تسلیم کیا۔ تو یہ ہوئی اس کے بعد جو آیت ہے وہ ہے سورہ قصص کی آیت 83، مگر 83 کے سے پہلے جو ہے وہ 76 سے 82 تک جو ہیں وہ قارون جو ہے اس کی ہلاکت اور اس کی قوم کے لوگوں کی ہلاکت، اور ہلاکت کیوں ہوئی، ان کی وجوہات اور وہ سارا بیان ہے اس سے پہلے، مگر 83 میں جا کے تو آخر میں وہ پھر بتایا کہ یہ جو ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وہ آخرت کا گھر خاص کر دیں گے ہم ان لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے تھے بڑا بننا زمین میں اور نہ مچاتے تھے فساد، اور انجام کی بھلائی تو متقیوں کے لیے ہی ہے۔ بہت اہم دیکھیں اس میں 3-4 کتنی اہم باتیں بتائی ہیں کہ وہ لوگ جو تکبر نہیں کرتے، اور آخرت کا گھر تو انہی کے لیے ہے۔ کن کے لیے ہے؟ جو بڑا نہیں بننا چاہتے، یعنی تکبر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور بڑا نہیں بننا چاہتے دنیاوی زندگی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بڑا پن صرف ایک ہی چیز سے ہے، جو تقوی، جس میں تقوی زیادہ ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ تو اس کے علاوہ دنیاوی شہرت، دنیا میں عہدہ، دنیا میں دولت، مال، اولاد، کوئی چیز جو ہے وہ انسان کی بڑائی کا نہیں، اس کا بتایا کہ اس سے بڑائی ہے، بڑائی ایک ہی چیز سے ہے، وہ ہے تقوی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ آخرت کا گھر خاص کر دیں گے، ان کے لیے مخصوص آخرت کا گھر ہو جائے گا، جو دنیا میں بلندی نہیں چاہتے، صرف دنیاوی بلندی کوئی بات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر ہو، اس میں نہیں ہے ممانعت اس میں جب اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر کے، تو پھر بلندی چاہو اور شہرت چاہو اپنی، اور بڑائی چاہو اپنی، بڑائی تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز ہے، تو اس میں تکبر اللہ تعالیٰ کسی صورت میں پسند نہیں۔ تکبر عہدے کا ہو، تب عبادت کا بھی تکبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند، کہ عبادت کر کے تو آدمی اس پہ تکبر کر کے میں نے تو بہت کچھ کر دیا، نہ لباس، نہ اپنا رہائش، نہ ملاقات، نہ عبادت، کسی چیز میں تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ تو زمین میں بڑا نہ بننا چاہے ان وجوہات کی وجہ سے، اور نہ فساد مچائے، لوگوں کو جو ہے وہ
دکھ دے، تکلیف دے، ان کے حقوق سلب کرے، اور انجام کا آخر کار بھلائی تو متقین کے لیے ہو جائے، جو پرہیزگاری اختیار کریں گے، جو تکبر نہیں کریں گے، جو اسراف نہیں کریں گے، جو ضیاع نہیں کریں گے چیزوں کا، لوگوں کو فساد، لوگوں کے حقوق سلب نہیں کریں گے، تو بھلائی تو ان لوگوں کے ہے۔ بہت اچھی آیت، بہت زبردست۔ اور اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت 16 ہے۔ عنکبوت کی آیت 16 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے ذکر۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ: اور بھیجا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت کہا اس نے اپنی قوم سے کہ بندگی کرو اللہ کی اور اسی سے ڈرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو، تمہیں اگر عقل ہو تو کیا ہے پیغام، بڑا پیغام یہاں پہ کہ اللہ کی ہی بندگی کرو، عبادت بندگی صرف اللہ کی، اللہ سے ہی مانگنا ہے، جو مانگنا ہے وہی کارساز ہے، تو اسی کی حکومت، اسی کی ملکیت، اور سب وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا سے، یہ سب اس کا اقرار یقین سے اور دل سے، اور اسی سے ڈرو۔ اسی سے ڈرو مطلب کہ اسی کے حساب سے ڈرو، قیامت سے ڈرو کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اعمال پیش کیے جائیں گے، تو بس ڈرتے رہو کہ گناہوں سے بچتے رہو، یہ مطلب پرہیزگاری اختیار کرو، تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی ہمارے لیے یہی بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر راستہ یہی ہے، سیدھا راستہ یہی ہے اگر ہم عقل کریں۔ ان کو کہا تو ہمیں بھی کہا کہ یہ عقل کرو، اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ ہے، جب ایسا آتا ہے نا تو عقل کرو، سوچو، غور کرو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے ہمارے لیے کہ خبردار پرہیزگاری اختیار کرو، اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ، وہ ڈرتے رہو آخرت کے حساب سے۔ آخرت کا یقین جتنا پختہ انسان اپنے اندر کر لے گا، ڈر پیدا کر لے گا حساب کا، آگ کا، جہنم کا، اتنا ہی آسان ہو جائے گا نیک کام کرنا۔ یہ بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم تقوی کے لیے آخرت کا ڈر ہو، آخرت کے حساب کا ڈر ہو، تو یہی بہتر ہے اگر تمہیں عقل ہے، یعنی اگر ہمیں عقل ہے تو ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ آخرت کا خیال رکھیں، دنیا کی زندگی چند روز ہے، یہ گزر جائے گی، اس پہ فوکس اتنا زیادہ نہ کرے جو چند لمحوں کی ہے، آخرت کی زندگی کے حساب سے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو کمپرومائز نہیں کرو، دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت اور آسانی اور اپنی خواہشات جو ہے بے لگام خواہشات جو ہے اس کو پورا کر دیں۔ تو اس کے بعد سورہ روم کی آیت 31 ہے۔ سورہ روم کی آیت 31 جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ اس کا ترجمہ: درست رکھو اپنا رخ، یعنی راستہ، اپنا ڈائریکشن اپنی سیدھی رکھو، صحیح رکھو، اور وہ کیا ہے ڈائریکشن؟ رجوع کرتے رہو اس کی طرف، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو ہر وقت، یہ ہے سیدھا راستہ، اور سمت آپ کی یہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، اس کا ڈر رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی عبادت جو بھی اس نے کہا ہے عبادت کرتے رہو، بندگی کرتے رہو، اور اسی سے ڈرو، اس پرہیزگاری اختیار کرو، اسی کے احکام کو مانتے رہو، اسی پہ چلتے رہو، اور قائم کرو نماز۔ پھر یہاں تاکید کا کہ نماز کی، یہاں تقویٰ کی جو شرائط بیان کی وہ یہ ہے، سمت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھو، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے اس کو پورا کرتے رہو، اور اسی سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور نماز قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اور پھر یہ ہے کہ شرک نہ کرو، آخر میں یہ کہا کہ شرک نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع یعنی بندگی، عبادات اللہ تعالیٰ کی، اس کو انجام لاؤ، اور اسی سے ڈرو، اسی کی پرہیزگاری اختیار کرو، اور نماز قائم کرو، اور شرک نہیں کرو۔ یہ دیکھیں 4 چیزیں بہت اہم یہاں پہ بتائی کہ یہ تقویٰ کی جو شرائط ہیں، متقین کے لیے جو اوصاف ہیں وہ بتائی کہ یہ ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس ایپیسوڈ کا بیان مکمل ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. جو میں نے سنایا آپ کو، آپ نے سنا، میری اولاد، آپ کی اولاد، جس نے بھی سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. اصل چیز آخر میں پھر عمل ہے. تقویٰ کا جو ہے وہ بنیاد عمل سے ہی ہے، اور عمل یقین کے ساتھ اور دل سے تسلیم کرنا جو کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کا حساب کا ڈر ہو، آخرت کا ڈر ہو کہ اٹھنا ہے ایک دن سامنے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، تو ہمیں اعمال کا حساب دینا ہوگا. اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے ڈرو، اس وقت ٹانگیں کانپنی چاہیے یہ سوچ سوچ کے. اور اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کلوز کرتا ہوں اس بیان کو. تو بما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ. مع السلامہ.